السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی اللہ سے عبادت کرنا نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ کی طلب کرتے رہے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ گمراہی اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہاں نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ نینوا کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنے لگے اور دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا، اور اس کے بعد آپ یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی نبی کو کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نبی اس جگہ کو جب تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت کے بعد ہی حضرت محمد نے مدینہ سے ہجرت کی۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چلا گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ ہم اسے پکڑ نہیں لیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگیں۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کے قریب آنے لگا اور اس میں سے آگ ظاہر ہونے لگی۔ لوگوں نے پہلے ہی دن سمجھ لیا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ جس طرح عاد اور ثمود کی قوم پر عذاب آئے تھے، اسی طرح وہ لوگ اس عذاب سے واقف تھے، اس لیے ان کے سردار ایک جگہ زمین پر اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو جلدی کرو، جس طرح اور قوموں پر عذاب آیا تھا ہم پر بھی عنقریب آئے گا، جلدی کرو، سب مل کر توبہ کرو۔ ان سب نے اختلاف ختم کیا اور اللہ کی جانب توبہ کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، زمین پر نکل آئے، پرانے کپڑے پہنے اور سب کو جدا جدا کر دیا، ماں کو بیٹے سے اور باپ کو بیٹے سے الگ الگ کر دیا، اور وہ سب عبادت میں مصروف ہو گئے اور مانا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹایا اور ان سب پر رحم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لائے اور اس کا ان کو فائدہ ہوا، اور سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، ہم نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں کئی عرصے تک زندگی کی طرف لوٹا دیا۔ یعنی پورے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی ایسی قوم ہے جس پر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ باقی نبیوں کی قوم میں سے کسی نہ کسی نے ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئے اور اللہ نے عذاب یہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 سے زائد لوگوں نے ایک ساتھ ایمان قبول کر لیا، جبکہ ان کے نبی ان کی بیچ نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے، وہ تو غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جس میں ڈھیر سارا سامان اور لوگ۔ اتنے میں سمندر میں طوفان آ گیا، اور سمندر میں طوفان اتنا تیز تھا کہ لگتا تھا کہ کشتی اب ڈوب جائے گی۔ وہاں کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک چٹ بنائیں گے جس پہ سب کے نام نکالیں گے،
ان ناموں میں سب سے پہلا نام حضرت یونس کا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ دوبارہ چٹ اچھالی گئی اور پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ بار بار حضرت یونس کا نام آیا تو ان لوگوں نے سمندر میں گرا دیا۔ اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھ آ گیا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب ویل مچھلی سمندر کی تہہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ساری مچھلیاں، سارے پیڑ پودے، جانور سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر ویل مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈالا اور چلی گئی۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں چٹیل میدان میں ڈالا اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت وہاں اگا دیا جس میں ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ پھر وہاں ایک بکری بھیجی جس سے حضرت یونس علیہ السلام لیٹے لیٹے دودھ پی لیا کرتے تھے، جس سے ان کی صحت بہتر ہوتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے بستی جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ساری قوم ایمان لے آئی ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی جائے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً آپ کی بات مان لے گا یا اسلام قبول کر لے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، بے شک، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی جتنی بھی بڑی ہو، اگر ہم اللہ سے سچے۔ دوسرا یہ کہ نیکی کی ہدایت دینا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ باقی اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جسے نہ چاہے اسے کبھی نہیں دیتا۔ تیسرا یہ کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتی ہے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اور آخری سبق یہ کہ ہم چاہے جتنی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال ہی دیتا ہے، بس ہمیں سچے دل سے اللہ پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور سٹوری آپ کو بتاؤں تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے۔